استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ ان پڑھ انسان بھی خود اپنا استخارہ کر سکتا ہے، جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں۔ یہ دعا استخارے کی کیسے پڑھیں گے ہم سکھائیں گے۔ اس ویڈیو کی مدد سے آپ استخارہ اپنا کر سکتے ہیں، اور استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا۔ ہر بندہ اپنا استخارہ خود کرے گا، کسی سے کروانا یہ اسلامک کام نہیں ہے، اسلام میں یہ بات نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حدیث دیکھتے ہیں جہاں سے استخارہ شروع ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی علیہ السلام ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے، یعنی اتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1162۔ اب دعا میں پڑھوں گا، آپ نے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنی ہے۔ جب بھی استخارے کا ارادہ ہو 2 نفل پڑھ لیں کسی بھی ٹائم، اس کے بعد یہ دعا ویڈیو کی مدد سے آپ نے پڑھنی ہے جی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ بہت ضروری ہے، پتہ تو چلے میں پڑھ کے آ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ جیسے میں پڑھوں گا تو آپ نے آمین کہنا ہے، اللہ کو سامنے آپ نے، یعنی میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، یہ اللہ کو آپ نے کہنا ہے جی۔
اس کا میننگ یہ ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی کا طلبگار ہوں یا بھلائی کی طلبگار ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ جو کام جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ کام میں جو کرنا چاہتا ہوں میرے لیے میرے دین کے لحاظ سے اچھا ہے اور میرے معاش کے لحاظ سے اچھا ہے اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اس سے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ کام میرے لیے میرے دین کے لحاظ سے برا ہے، میرے معاش کے لحاظ سے برا ہے اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو یا اللہ تو اس سے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی ہو جدھر بھی وہ بھلائی ہے مجھے وہ عطا کر دے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، میرا دل مطمئن بھی کر دے۔ اب یہ حدیث اس کے اندر نہ خواب کا ذکر ہے کہ خواب آئے گا، اشارہ ہوگا، سبز رنگ کر لینا ہے، کالا رنگ نہیں کرنا، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اشارے کا تعلق ہے، نہ اس حدیث پاک میں کوئی خواب کا جو ہے نا ذکر ہے، ٹھیک ہے، نہ اشارے کا ذکر ہے حدیث پاک میں، نہ خواب کا۔ اشارہ اور خواب اگر کوئی انتظار کرتا ہے خواب کا اور اشارے کا، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن میں تو اللہ نے منع فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ رسول سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ جتنا اسلام نے ہمیں دیا ہے اتنے ہی پر راضی رہنا ہے، تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام راستہ چلتے ہوئے کوئی چیز کام کرنا چاہتے، سائڈ پہ ہو کے استخارہ کر لیتے، یہ نہیں کہ اب 4 گھنٹے سونا ہے، پھر کام کا ٹائم گزر بھی جائے، نیند اور اشارے کے اور خوابوں کے انتظار ہو رہے ہیں، نہ بالکل بھی نہیں ہے ثابت قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے۔ خواب اور اشارے کا انتظار نہیں کرنا، بس یہ دعا پڑھیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ استخارہ ایک دعا ہے، مشورہ ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں،